اور میں نے بتایا کہ امتحانات دو طرح کے، تکوینی اور تشریح. پھر اس کے بعد اس امتحان کے نتیجے میں جو مجاہدات انسان کے اوپر آتے ہیں وہ مجاہدات دو طرح کے ہیں. در امتحان میں ایک مجاہدہ ہے، ایک مشقت ہے، وہ دو طرح کے ہیں. ایک مجاہدات حقیقیہ ہیں اور دوسرے مجاہدات حکمیہ ہیں. جو حقیقی مجاہدات، یہ حقیقی مجاہدات تکوینی نظام میں بھی انسان پر آتے ہیں، تشریعی نظام میں بھی انسان پر آتے ہیں. یعنی انسان جب وہ اپنی معیشت کے کسب کے لیے نکلتا ہے تب بھی اس انسان کے اوپر وہ امتحانات آتے ہیں. کہیں گھاٹا ہو گیا، کہیں نفع ہو گیا، کہیں نقصان ہو گیا، کہیں جو ہے وہ ضرر پہنچا، کہیں تکلیف پہنچی، کہیں مال لٹ گیا، کہیں مال پھٹ گیا. تو گویا کہ اس طرح کے امتحانات، تو یہ سارے معیشت کے میدان کے اندر امتحانات آتے ہیں. نوکری کبھی لگ گئی، کبھی نوکری جو وہ ہاتھ سے نکل گئی، اور کبھی زراعت کے اندر کاشتکاری کے اندر فصل تر و تازہ اگ گئی، کبھی کہ جل گئی، اولے پڑ گئے اور تباہ ہو گئی فصل. تو گویا کہ یہ امتحانات، تو یہ تکوینی امتحانات جو ہے یہ مجاہدات حکمیہ حقیقی مجاہدات جو تکوینی نظام کے اندر آتے ہیں. اسی طریقے سے مجاہدات جو ہے وہ حقیقیہ انسان کے تشریعی نظام کے بھی آتے ہیں. جیسے کہیں اوامر کا حکم ہے کہ نماز فرض کر دی، کہ روزہ فرض کر دیا، زکوٰۃ فرض کر دی، حج فرض کر دی. تو گویا کہ یہ فرائض اور واجبات یہ جو وہ مجاہدات ہیں کہ آپ اپنے سارے مشاغل کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر آ جائیں. اللہ کا مرادی پکارے تو لبیک کہتے ہوئے نماز کے لیے دوڑاؤ. تو گویا یہ حقیقی مجاہدے ہیں کہ جو اوامر اور نواہی کی شکل میں ہیں. حرام سے روک دیا، چوری سے بچ جاؤ، ڈاکے سے بچ جاؤ، زنا سے بچ جاؤ، تہمت سے بچ جاؤ، گویا کہ ان چیزوں سے روکا. تو یہ سب کے سب مجاہدات جو فرائض و واجبات کے درجے میں ہیں، جو اوامر نواہی کے درجے میں ہیں، یہ سب کے سب مجاہدات حقیقی کہلاتے ہیں. دوسرے مجاہدات حکمی کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ فرائض و واجبات کی کیٹیگری میں سے نہیں ہیں، بظاہر وہ اوامر اور نواہی کی کیٹیگری میں سے نہیں ہیں، بظاہر حلال و حرام کی جو کیٹیگری میں سے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی گویا کہ ترغیباً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وہ مجاہدہ ڈالا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ترک کر دیں، ان چیزوں سے ہٹ جائیں، ان چیزوں سے باز آ جائیں. تو گویا کہ یہ جو مجاہدات ہیں یہ مجاہدات حکمی ہیں. اور ظاہر مجاہدات حکمی کہ سب سے بڑی بنیاد تصوف و سلوک ہے. تصوف و سلوک کے اندر جو مجاہدات ہوتے ہیں وہ مجاہدات حقیقی نہیں، اس لیے کہ مجاہدات حقیقی فرائض و واجبات کی شکل میں ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اوامر اور نواہی کی صورت میں ہر ایک کے اوپر فرض ہیں، وہ بحیثیت مسلمان ہر ایک کو کرنے ہیں. ہاں مجاہدات حکمی یہ تصوف و سلوک کی جان ہے، تصوف و سلوک کی بنیاد ہیں. اس بیس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصوف و سلوک کے اندر گویا کہ وہ خزانہ رکھا ہے کہ مجاہدات حکمی کے ذریعے سے انسان جو ہے ان چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے جو بظاہر جائز اور مباح ہیں. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب مشائخ سلسلہ کی نگرانی کے اندر یہ شخص وہ جو ہے وہ مجاہدات حکمی اختیار کرتا ہے، جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، مباحات سے بھی دور رہتا ہے. جب مباحات اور جائز چیزوں سے بھی دور رہنے کا اس کے اندر جو ول پاور پیدا ہو گئی، اس کے اندر عزم اور ہمت اور حوصلہ پیدا ہو گیا، تو واقعی جو حرام ہے اس کے قریب جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے مجاہدات حکمی جو ہے وہ مشائخ سلسلہ خانقاہوں کے اندر لاگو کرتے ہیں. اور وہ یزکیہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تھا کہ وہ یزکیہم کے اس تقاضے کی تکمیل کرتے ہیں. مجاہدات حکمی اور مجاہدات حکمی چار چیزیں ہیں تصوف و سلوک کی بنیاد میں. ایک ترک طعام، کھانے کو ترک کرنا. دوسرا ترک منام، سونے کو ترک کرنا. تیسرا ترک کلام، بولنے کو ترک کرنا. اور چوتھا ترک اختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول کو ترک کرنا، یعنی گوشہ نشینی اختیار کرنا. یہ چار تروک ہیں